لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات پڑھیں محمد محمد. سب سے پہلے عرض خدمت یہ ہے کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مشن مہدویت کو آگے بڑھانے میں اپنے پاس ان کے پاس جو کچھ بھی ہو جاتا ہے قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور یہ بھی شک نہیں ہے کہ خدا جو ہے نیکی اور احسان کا بدلہ جو ہے احسان دیتا. اور ہمارے عمل میں کوئی کمی بہرحال ہوتی ہے، ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے، لیکن اس کی عطا میں کوئی بھی ذرہ برابر کوئی کمی نہیں. تو بہرحال یہ وہ لوگ محسوس لمس بھی کرتے ہیں جو لوگ اس مشن کو، کاروان مہدویت کو آگے بڑھانے میں ثابت قدم اور گامزن ہیں. اسی مناسبت سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 اور 33 کو اختیار کیا گیا. اس میں ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ وہ لوگ ارادہ یہ رکھتے ہیں کہ نور خدا کو اپنی پھونک سے بجھا دیں، نور خدا کو. لیکن خدا اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرے، اتمام کرے، اگرچہ کافرین کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو. یہ 32. دوسری آیت کہ خداوند عالم نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. ہدایت اور دین حق. کیوں ایسا کیا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ تمام دین پر غالب کر دے. ٹھیک ہے، اگرچہ مشرکین کوئی بات پسند نہیں ہے، ناپسند ہے. یہاں پر غور طلب یہ بات ہے لِيُظْهِرَهُ، جو ضمیر مفعولی ہے، یہ پلٹ کہاں رہی ہے؟ گفتگو نجف میں ہو رہے طلبہ اور افاضل تشریف فرما ہے، تو لہذا جو ہے قرآن شناسی فہم آیت بھی ہو جائے. تو پتہ یہ چلا مشرکین، یہ کفار اہل کتاب مراد ہیں، یہود و نصارہ، ان کا یہ ارادہ تھا کہ نور الہی کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں. لیکن خدا کیا چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرے، اتمام تک پہنچائے، اگرچہ یہ مشرکین کفار کو چیز پسند نہیں ہے. اور وہی خداوند عالم جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ جو ہے تمام ادیان پر کس کو غالب کرے؟ اگر ضمیر دین حق کی طرف پلٹائے تو دین حق کو غالب کرے تمام ادیان پر. اگر یہ ضمیر جو ہے رسول کی طرف پلٹائیں
تو یعنی اب غلبہ والا معنی نہیں ہوگا، کیونکہ فعل ظہرا، کلمہ ظہرا جب متعدی بے اعلیٰ ہوتا ہے تو قرآن مجید نے دو معنی استعمال کیا ہے، ایک غلبہ کا معنی ہے، دوسرا اعلان اور علم کا معنی ہے۔ وہ اس والی آیت میں جس میں مضمون آیت ہے کہ خداوند عالم اپنے غیب پر فلا یظہر علی غیبہ، وہاں بھی علی غیبہ ہی ہے، وہاں کیا مراد ہے؟ وہاں بھی اعلیٰ سے ہے۔ تو کیا معنی لیا ہے مفسرین نے کہ اپنے علم کو کسی کو دیتا نہیں، مطلع نہیں کرتا، وہاں اطلاع کا معنی ہے، اعلان کا معنی ہے۔ تو مادہ ایک ہے، استعمال بھی اعلیٰ کے ذریعے سے ہے، خود قرآن میں ہے، معنی جو ہے دو لیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر دونوں طرح سے جو ہے ضمیر پلٹائی جا سکتی ہے، کچھ جو ہیں مقربات اور مبعدات ہیں یہاں پہ، لیکن اگر ضمیر پلٹائی جائے پیغمبر اکرم کی طرف تو یہ مشن مہدویت سے اس آیت کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ رسول کو خداوند عالم نے اعلان کر دیا، رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، اور اس کے بعد لوگوں کو پتہ چل گیا۔ لیکن ابھی ہم روایت کی دنیا میں نہیں جا رہے ہیں، ابھی آیت قرآن بے محو قرآن، طبری وغیرہ نے اس قول کو اختیار کیا ہے اپنی تفسیر میں کہ ضمیر ہاں مفعولی کہاں پلٹ رہی ہے؟ رسول اکرم کی طرف۔ علامہ طباطبائی تفسیر میزان میں انہوں نے اختیار کیا ہے کہ یہ ضمیر پلٹ رہی ہے دین حق کی طرف، یعنی خداوند عالم اپنے دین کو غالب کرے گا تمام ادیان پر، فعل ہے مضارع، غالب کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے گفتگو کو بہت طولانی نہ کرتے ہوئے کوئی قرینہ علامہ طباطبائی سے پوچھتے ہیں کیا قرینہ ہے؟ کہتے ہیں خود سیاق و سباق آیت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے؟ ہاں دین حق کے۔ کیا ہے بھائی سیاق؟ قاعدہ علم نحو کا قاعدہ یہ ہے کہ ضمیر اقرب کی طرف پلٹ رہی ہے، رسول جو ہے دین حق سے پہلے ہے، دین حق بعد میں ہے، تو قانون جو لغت کا وہ ہے وہ یہ ہے کہ کہاں پلٹ رہی ہے ضمیر؟ دین حق کی طرف۔ غلبہ والا معنی، اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس لفظ سے دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، غلبہ کا بھی معنی اور اطلاع اور اعلان کا معنی، دونوں استعمال آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہاں معنی کون سا ہے؟ اگر اطلاع والا معنی کریں تو معنی یہ ہوگا خداوند عالم نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، دین برحق کے ساتھ بھیجا، تاکہ لوگوں کو پتہ اعلان کر دے۔ اعلان تو ہو چکا ہے، اعلان والا معنی نہیں ہے، کیونکہ 32ویں جو آیت ہے وہاں پہ کیا ارشاد ہو؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ۔ اتفاق کا معنی کیا ہے؟ یہ اہل کتاب کیا چاہتے ہیں؟ بجھانا چاہتے ہیں، لڑنا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں، تو اس پر غلبہ یہاں مناسب کیا ہے؟ معنی غلبہ ہو۔ ایک صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو پتہ چلا کہ یہی جو قول اختیار کیا ہے علامہ طباطبائی نے، یہی قول جو ہے قرین عقل ہے اور قرین نقل ہے، یہی چیز جو ہے یہاں پر مراد ہے۔ اب بات یہاں پر ایک صلوات علی محمد علی محمد جب یہاں تک ہم آ گئے تو اب غلبہ، تو اب یہ بتائیے، مسلمانوں سے پوچھتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں سے پوچھتے ہیں، غلبہ سیاسی مراد ہے، دلیل برہان نہیں، وَإِلَّا پیغمبر کے زمانے میں جو بھی آیا ہے اہل کتاب سے ہو یا غیر اہل کتاب سے ہو،
کوئی بھی اپنی دلیل کے ذریعے سے پیغمبر کو نہ مغلوب کر سکا نہ علماء اسلام کو مغلوب کر سکا ہے. تو غلبہ تو برہان والی یعنی دلیل اور برہان والی بات نہیں ہے، یہاں غلبہ سیاسی ہوگا. خداوند عالم اپنے دین برحق کو حکومت یعنی حکومتی پیمانے پر، سیاسی پیمانے پر تمام ادیان پر یہ دین غالب ہوگا. ٹھیک ہے، ابھی ہوا نہیں ہے، آپ دیکھ لیں ہوا ہے نہیں ہوا ہے. تو غالب کب ہوگا؟ جب یوسف زہرا کا ظہور ہوگا. ایک صلوات علی محمد اور قرآن مجید جو ہے مہدویت، فلسفہ مہدویت سے پر ہے، اللہ کی کتاب ہے. تو دلیل آیت سے پتہ چل گئی. روایت ایک عالم دین شافعی مذہب سے ہے، جناب سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں اس آیت سے مراد امام مہدی علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مراد کون ہے؟ امام مہدی علیہ السلام. آپ جو ہیں خدا کے طرف سے آئیں گے. اور یہاں پر اب ایک اور مسئلہ، کیا عقیدہ مہدویت شیعوں کی ایجاد ہے، شیعوں سے مختص ہے، یا تمام عالم اسلام سے مختص ہے، یا بشریت، ساری بشریت کے لیے یہ عقیدہ ہے؟ جواب کیا ہے؟ یہود کہتے ہیں آخری زمانے میں ایلیا نامی ایک مہدی آئے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. یہ مسلمان نہیں، اہل کتاب ہے. نصارہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے نبی عیسیٰ بن مریم آئیں گے، وہ جو ہے زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے. تو یہ عقیدہ بشریت. عالم اسلام میں آئے، کیسانیہ فرقہ کیا کہتا ہے کہ جناب محمد بن حنفیہ یہ جو ہے ہمارے آخری امام مہدی ہوں گے. اس وجہ سے دعائے ندوہ پڑھتے آب رافوا ام بغیرہا، مولا آپ کہاں ہیں؟ اسماعیلیہ فرقہ کیا کہتا ہے؟ اسماعیل بن امام جعفر صادق، جن کا انتقال جو ہے آپ کی حیات میں ہو گیا تھا. لوگ گمان کی کرتے تھے کہ امام کے بعد یہ امام ہوں گے. کہتے ہیں وہ جو ہے پردہ غیب میں ہے، وہ ظاہر ہوں گے. یہ فرقہ. آئیے عالم اسلام میں ابن باز جیسا جو اپنے وقت میں رئیس جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے، یعنی آج بھی فتویٰ سعودی میں انہی کے خاندان کے لوگ دیتے ہیں سرکاری طور پر. وہ کیا کہتے ہیں؟ اخبار مستفیضہ اور امام مہدی علیہ السلام کے سلسلے سے ہمارے ہاں روایات کتابیں بھری پڑی ہے کہ ایک مہدی نامی ظاہر ہوگا جو دنیا کو عدل انصاف سے بھرے گا، حکومت اسلامی قائم کرے گا، ایسی حکومت جس کی مثال دنیا نے نہیں دیکھی ہوگی. تو مراد وہی جو آیت کے ضمن میں بیان کیا، غلبہ، سیاسی غلبہ ہوگا. تو ان تمام اقوال سے پتہ یہ چلا کہ عقیدہ مہدویت عقیدہ بشریت اور انسانیت ہے. یہ کسی فرقے سے خاص نہیں ہے، کسی جو ہے مذہب سے خاص نہیں ہے، بلکہ تمام انسانیت کے لیے عقیدہ ہے. اور تمام اہل کتاب، تمام فرقہ اسلامیہ جو اس بات پر ہیں، بڑے بڑے عالم دین مسلمانوں کے، کسی نے مناقب مہدی لکھا ہے، کسی نے کتاب مستقل کتاب لکھی ہے، کسی نے اخبار مہدویت کی نامی کتاب لکھی ہے. تو سارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں. ابن داؤد، ابن ماجہ، ابن شیبہ، تمام کتابوں میں جو ہے تواتر تک روایات ہیں. تو اس عقیدے کا انکار نہیں کیا جا سکتا. جب یہ مسئلہ ہے، یہ مسلم ہے عقیدہ، اب مسلم ہو کیسے نہ؟ یہ بتائیں کہ یہ اعلان کا اور وعدہ، اس آیت میں وعدہ الہی ہے، خدا وعدہ کر رہا ہے. تو کیا جب ایک عام انسان، شریف انسان، کسی بھی قوم و قبیلے کا ہو، اگر وہ وعدہ خلافی ہو، اس معاشرے، اس قوم میں برا سمجھا جاتا ہے؟ وہ اچھا انسان
تو جو خالق عقلا اس کے وعدے میں مخالفت خلاف ورزی کہاں ہو سکتی ہے؟ اور وعدہ خلافی انسان کرتا کیوں ہے؟ اس کی طرف بھی ہم آ جائیں. وعدہ خلافی ہم کیوں کرتے ہیں؟ انسان کیوں کرتا ہے؟ یا ایفائے وعد سے عاجز ہو، عاجزی ہو. ایک وعدہ کر لیا، بہت سے ایسے افراد آپ دیکھیں کہ وعدہ کر لیتے ہیں، جناب آپ کو ضرورت پڑے گی ہم یہ کریں گے. ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ ہمارے بزنس میں، ہمارے کاروبار میں جو ہے ترقی ہوگی، اور ہم آپ کے مثلا بیٹی کی شادی ہے، فرنیچرز کا سامان ہمارے ذمہ ہے اور فریج ہماری طرف سے ہے. لیکن کیا پتہ چلا کورونا جیسی مصیبت آ گئی، کاروبار بند. سارے جو ہے وعدے رکھے، عاجزی کی بنیاد ہو گئی نا. دوسرا یہ ہے کہ انسان جو ہے عاجز نہیں ہے، لیکن جو ہے کوئی انسانی صفت اچھی اس میں نہیں ہے، اس نے جھوٹ سے کام لیا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کس کی طرف؟ نقص کی طرف پلٹ جائے گا. اگر پہلا سبب ہے عاجزی کی طرف، آئیے وعدہ الہی کو دیکھیں. اس کے یہاں عاجزی نہیں ہے، اس کے یہاں تو یہ ہے کہ عطا دینے سے جو ہے مال میں کمی نہیں آتی، اور وہاں نہ دینا عیب ہے، دینا عین فضل و کمال کے مطابق ہے. ایک صلوات ہے محمد وآل محمد، وہاں نہ دینا عیب ہے. تیسرا مطلب کہ وعدے خلافی کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ تجربہ اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، انبیاء کی سیرت دیکھ لیں. ہے کوئی ایسا وعدہ جسے خدا کے کسی رہبر، کسی نبی نے کیا ہو اور وہ پورا نہ ہوا ہو؟ روم کا مسئلہ دیکھ لیں. قرآن کہتا ہے، قرآن کا چیلنج لے آؤ، کسی آیت کے ایک مثال لے آؤ، کسی آیت کے مقابلے میں کوئی کتاب آج تک کوئی لا سکا؟ جتنی بھی اخبار ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں وعدہ کی گئی ہیں، تو خداوند عالم کے ہاں کوئی خلاف ورزی نہیں ہے. تو یہ بھی وعدہ جو ہوا ہے یہ بھی انشاءاللہ اسی دنیا میں متحقق اور ہوگا، لوگ دیکھیں گے. ایک صلوات علی محمد وعلی محمد. خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو انصار امام مہدی میں جن کا شمار ہوگا. جیسا کہ ہے کہ اگر قبر میں مر گئے ہیں پھر بھی وہ ندا دی جائے گی، ان کو اٹھایا جائے گا. تو یہ جو ہے وعدہ الہی ہے، اسے پورا ہونا ہے. اب مسئلہ یہ ہے جب یہ وعدہ الہی ہے تو ہماری انسانوں کی، چونکہ عقیدہ انسانیت سے ہو گیا، تمام انسانوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کیسے ہم اس عقیدے پر عمل کریں؟ کس چیز کا مطالبہ ہم سے ہے؟ عزیزو، یہ فانی دنیا ہے، نہ رہنے والی دنیا ہے، ثبات نہیں ہے، یہ دار بلا ہے. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں، اور روایات اور آیات قرآنی جب پڑھتے ہیں تو کم سے کم صبح صبح انسان کچھ جو ہے مناجات، دعا، کچھ قرآن پڑھ کے نکلے. پتہ نہیں ہے کہ ابھی صبح ہوئی ہے، کس مرض میں مبتلا ہو جائیں گے، کون سی نئی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے. تو اپنے اعتبار سے تیاری کر کے انسان کو نکلنا چاہیے. دار بلا ہے. لیکن آپ دیکھیں یہ دنیا اتنی رفتار سے چل رہی ہے، کوئی کھانے کے مشن میں مبتلا ہے، کوئی اپنے جیسے کسی کاروبار میں مبتلا ہے. رفتار جو ہے، ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. نماز جو ہے پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، کوئی دینی کام ملاقات کرنے کا ٹائم نہیں ہے. اسی دنیا میں خدا نے دکھا دیا یہ کورونا جیسی بلا آئی ہے کہ سارا نظام رک گیا، ٹھہر گیا ہے. وقت نکالنا پڑتا ہے. جو چیز جہاں ابدی، جہاں ہم چند سال رہتے ہیں، اس طرح سے زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں جیسے ہمیشہ رہنا ہو. لیکن ایک وعدہ الہی میں سے کیا ہے؟ اگر تمام عقائد و اعمال کو صحیح طریقے سے انجام دیا تو جنت نعیم. وہاں کب تک رہنا ہے؟ ہمیشہ. تو وہاں کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ جب یہاں چند دن
چند سال رہنا ہے، اس کے لیے یہ ہماری آمادگی ہوتی ہے۔ کھانوں کی ڈش میں کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے، سوٹ کے علم میں کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے، فیشن کے مطابق رہن سہن ہونا چاہیے۔ بھائی جہاں تمام نعمتیں ملیں گی آپ کو، وہاں کے لیے کیا تیاری ہے؟ یہی وجہ ہے جب وہ جنت اور موت کا مقام آئے گا تو لوگ دیکھیں گے کہ ہم نے تو اس دنیا میں جہاں پر ہمارے لیے خداوند عالم نے ایک موقع دیا تھا کہ اپنے اختیار سے اچھے اعمال کر کے آؤ، ہم جو ہے تمہیں اس سے بہتر نعمت دیں گے، جنت جیسی نعمت دیں گے۔ دیکھے گا جب موت کا وقت آئے گا تو ارشاد خداوند کیا کہتا ہے؟ رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ جواب ہے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا۔ کیا کہے گا یہ بندہ انسان کہ بارہلا پلٹا دے دنیا کی طرف، جو کچھ مجھ سے چھوٹ گیا ہے، تاکہ میں نیک عمل کروں اور تیری نعمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ جواب کہ ہرگز نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے، بلکہ ایک بات ہے، ایک لقلقہ لسانی ہے جو تمہارے زبان سے جاری ہو۔ بعض لوگ کیا کہیں گے؟ کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں فلاں ہوتا۔ کیوں؟ وقت گزر گیا ہے۔ اس وقت کو جو ہے بچانا ہے، قیمتی وقت ہے، چونکہ اس کے بعد دوسرے مقام پر مضمون آیت ارشاد ہوتا ہے اگر ان کو پلٹا دیا جائے تو پھر وہی کریں گے جو پہلے کرتے تھے۔ یہ وجہ بعض انبیاء ائمہ سے ہے، بعض انبیاء کہتے ہیں کہ بنی آدم کے جتنی آخری زمانے میں زندگی ہوگی ہماری اتنی ہوتی تو ایک سجدے میں گزار دیتے، ایک سجدے میں۔ تو یہ چند سینوں سال، چند ایام جو ہمارے لیے ہیں بہت قیمتی ہیں، کیونکہ وعد الہی ہے، خدا کا وعدہ برحق ہے۔ اب یہ مسئلہ آخری بات، تاکہ بات طولانی نہ ہو، جب تمام بشریت کہ ہم دیکھیں اس عقیدے کے مختلف ہے اسم اور نام، تو کیا کہتے ہیں کہ ایک آنے والا آئے گا۔ بھائی یہ آنے والا جو آئے گا، جیسے تمام علماء اسلام نے بھی لکھا ہے کہ مہدی اور یہاں تک اولاد فاطمہ میں سے ہوگا۔ ہے یہ جو مہدی امت آئیں گے، آپ متفق ہیں تو یہ آئیں گے کہاں سے آئیں گے؟ کہیں گے خدا کی طرف سے۔ تو یہ کیا ہوں گے؟ پیغمبر کے آخری جانشین، آخری خلیفہ کے بارے میں سب متفق ہو گئے کہ آئیں گے تو خدا کی طرف سے، بشارت رسول نے دی ہے۔ انہیں نہ ان کی بیعت اچانک ہوگی، نہ ان کی بیعت شورا بنا کے ہوگی، نہ ان کی بیعت وصیت کے ذریعے سے ہوگی۔ تو میں کہوں گا مسلمانوں یہی سے نتیجہ لے لو کہ سنت الہی، قانون الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، بس یہ تمہارا جو ہے تمہارے ذہن کا مرض ہے کہ تم سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ سنت الہی یہ ہے کہ جو بھی ہادی آئے گا وہ ہماری طرف سے آئے، چاہے پہلا آئے یا آخری آئے، پہلے کے لیے ہم غدیر میں